بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ پھر اس پر میرا تعلق کہ محبت اس قدر غالب آ جاتا ہے کہ وہ میری محبت کو کبھی نہیں بھولتا، حالانکہ لوگ تو مجھے بھی بھول جاتے ہیں۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال، حدیث نمبر 1672۔ تعصب، جس نے تعصب سے کام لیا اور جس کے لیے تعصب کیا گیا، دونوں نے ایمان کی رسی کو اپنے گلے سے نکال پھینکا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کافی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تعصب ہوگا، خدا اس کو جاہلیت کے بدو عربوں کے ساتھ محشور کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 73۔ بے حد شدید غصے پر اور سرکشی کے جوش پر، ہاتھوں کی حرکت اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، مکتوب 53۔ تعصب یہ ہے کہ اپنی قوم کے برے کم صلاحیت لوگوں کو دوسری قوم کے اچھے اور باصلاحیت لوگوں پر ترجیح دے۔ البتہ یہ تعصب نہیں ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کریں، ہاں ظلم کرنے میں ان کی مدد کرنا تعصب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از کافی، جلد 2۔ تعصب کی حقیقت اور ابتدا۔ شیطان نے اپنے مادہ تخلیق کی بنیاد پر آدم کے مقابلے میں تکبر کیا، یہی تعصب کرنا ہے۔ اس لیے ابلیس تعصب کرنے والوں کا سردار اور سرکشوں کا امام یا لیڈر ہے۔ اسی تعصب کی وجہ سے اس نے خدا کی عظمت اور بڑائی کی چادر کو چھیننے کا تصور کیا۔ اس نے خدا کی عظمت اور بڑائی کی چادر کو چھیننے کا تصور کیا، اس طرح تکبر اور تعصب کا لباس پہن لیا اور عاجزی و انکساری کی نقاب اتار پھینکی۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 192۔ شیطان کا تعصب یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس لیے میں افضل ہوں۔ تم میں اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی قوم قبیلے کی حفاظت اور دفاع کرے، مگر جب تک وہ گناہ نہ کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از سنن ابن ماجہ، حدیث 5120۔ اگر تم کو تعصب کرنا ہی ہے تو حقدار کی مدد کرو اور مظلوم کی حفاظت کرو، اس طرح تعصب کرو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا سے تعلق اور مضبوط رشتہ۔ ہر عالم خدا سے اطاعت، محبت اور توکل کا تعلق جوڑے رکھو، کیونکہ خدا کی ذات ہر چیز پر غالب اور تمہاری حفاظت کرنے والی ہے۔ جو اللہ سے گہرا تعلق قائم رکھتا ہے، خدا اس کو نجات عطا فرماتا ہے، پھر اس کو شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بالآخر وہ اپنا مقصد اور بھرپور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ مالک، میں تیرے حکم کے مطابق ہر برے کام سے رکا رہتا ہوں، اس طرح میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے کہ میں تیری رضامندی حاصل کر لوں، یعنی تجھے راضی کر لوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا از بہار، جلد 94۔ ہم میں جو امام ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اب کیونکہ عصمت دکھائی نہیں دیتی، اس لیے لوگ کسی کی عصمت کو نہیں جان سکتے، اس لیے امام کا اللہ کی طرف سے مقرر ہونا ضروری ہے۔ جسے خدا امام بناتا ہے وہ خدا کی رسی قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ یہ دونوں امام اور قرآن یا قرآن اور اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ امام قرآن کی طرف بلاتا ہے اور قرآن امام کی اطاعت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے خدا نے فرمایا کہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مضبوط ہے۔ القرآن بنی اسرائیل 9۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار، جلد 25۔ نوٹ: امام کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم امام ہی سے رسول خدا کے ارشادات
سنتیں اور طریقے اور قرآن کی تفسیر اور خدا کے احکامات سیکھتے ہیں۔ اگر امام بھول جائے یا غلطی کرے تو سارے کا سارا دین غلط اور مشکوک ہو جائے گا، پھر کسی کو اجازت نہیں مل سکے گی، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے خدا نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مقرر فرمائے جو معصوم ہیں، یعنی خدا نے ان کو ہر قسم کی غلطی اور بھول چوک سے محفوظ فرما دیا ہے تاکہ خدا کا دین بالکل ویسے کا ویسا قیامت تک باقی رہے جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ قرآن نے آیت تطہیر کے ذریعے اہل بیت رسول کی طہارت و عصمت کا کلمہ پڑھا۔ تقوی یعنی برائیوں سے بچے رہنے کی زندگی تیری مکمل حفاظت ہے اور مرنے کے بعد تیرے بعد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر، جو شخص تقوی اختیار کرے یعنی خدا کی نافرمانیوں سے بچ کر اللہ سے اطاعت کا تعلق پیدا کر لیتا ہے، خدا اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، پھر اس کو کسی کا کوئی خوف یا پرواہ نہیں رہتی۔ جو شخص اپنے تقوی کی وجہ سے ہر قسم کی مصیبت سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، خدا فرماتا ہے یعنی متقی لوگ امن کے مقام میں ہیں۔ القرآن دخان 51، امام جعفر صادق علیہ السلام 70۔ سب سے بڑی حکمت یا عقل مندی گناہوں سے بچنا ہے، یہ خدا کی بڑی نعمت ہے۔ متقی انسان کو خدا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر یعنی اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب خدا کسی کی نیت جان لیتا ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو خدا اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اپنے سے اس کا تعلق خود جوڑ لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 78۔ اللہ کے غیر سے توقعات، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ جو شخص میرے علاوہ کسی دوسرے سے اپنی امیدیں اور توقعات باندھتا ہے تو میں اس کو ناکام کر دیتا ہوں، اس کو ذلت کا لباس پہناتا ہوں۔ حدیث قدسی مروی از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اپنے سے دور کر کے اپنا تعلق اس سے توڑ لیتا ہوں۔ مالک، اگر میں تیری تعریف کرتا ہوں تو تیری مہربانی کی وجہ سے اور تیری ہی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہوں۔ اگر میں لا الہ الا اللہ سمجھ کر پڑھتا ہوں اور تجھ کو دل سے مانتا ہوں تو یہ بھی تیری ہی دی ہوئی طاقت اور عقل کی وجہ سے ہے۔ اگر تجھ سے امید لگاتا ہوں تو وہ بھی تیری ہی دی ہوئی نعمتوں کے بل پر کر سکتا ہوں۔ جسے تیری یاد کا عشق مشغول نہ رکھے اور تجھے یاد کر کے جو تیرے قریب نہ ہو سکے تو یہ اس کی حقیقی موت ہے، یہ اس کے لیے سخت حسرت، ناکامی اور شرمندگی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 94۔ حضرت علی علیہ السلام کی مناجات اپنی حفاظت کے حاصل کرنے کے لیے، مالک تجھ سے قلبی تعلق قائم کیے بغیر گناہوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، تیری مرضی کے بغیر نیک کام کرنا ممکن ہی نہیں۔ جب تک تیری مرضی نہ ہوگی میں کس طرح نیک کام کر سکتا ہوں، اور جب تک تجھ سے میرا دلی تعلق گہرا نہ ہوگا میں کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی دعا از بہار 94۔ کیونکہ مالک میری نہ تو کوئی قوت ہے نہ طاقت ہے، ساری کی ساری طاقت اور قوت صرف تیرے ہی پاس ہے۔ تیرے لیے میں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے صرف تیری مدد اور حفاظت کے بغیر کیسے نجات پا سکتا ہوں، اس لیے میں تجھ سے تیری حکمت، قدرت، مشیت کے واسطے دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنی سخاوتوں کے سہارے کسی بلا کے سامنے نہ کرنا اور مجھے ہر بلا سے امان میں رکھنا اور خاص کر گناہوں سے بچائے رکھنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا از بہار جلد 94۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔